عمران صفحہ نمبر 180 چوتھا پارہ ہے۔ صفحہ نمبر 79 سورہ آل عمران آیت نمبر 118۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنوں کے سوا کسی کو اپنا بیدی نہ بناؤ، یعنی رازدار۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کچھ کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے دشمنی نکل پڑتی ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی اور مخاطب ہیں اہل ایمان۔ قرآن مجید میں تقریباً 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو براہ راست خطاب فرمایا ہے۔ انہی آیات میں سے ایک آیت مبارکہ یہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مضمون یہ ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ اپنے اہل ایمان، اپنے مسلمان مومن کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہ بنائیں، کسی کو اپنے معاملات کا بیدی نہ بنائیں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں پر جو دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج مسلمان ہوئے، ان کے تعلقات، یہ دونوں قبیلے اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، جبکہ مدینہ طیبہ میں یہودی بھی عباد تھے، اور یہودی اہل علم سمجھے جاتے تھے، تورات کا علم رکھتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے مدینہ طیبہ تشریف لانے سے پہلے ان کے آپس میں تعلقات بھی تھی، تجارت بھی تھی، راز و نیاز بھی تھا، بہت سے معاملات ان کے آپس میں چلتے تھے۔ اوس اور خزرج جب ایمان لے آئے، انہوں نے اپنے معاملات ویسے ہی جاری رکھے، تجارت بھی جاری رکھی، لین دین بھی جاری رکھا، حتیٰ کہ ان کے ساتھ اپنا راز و نیاز اور بید بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا حصہ ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس سے منع فرما دیا کہ تم قوم یہود سے، یعنی اپنوں کے علاوہ جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرو، ان کے ساتھ لین دین کرو،
لیکن ان کے ساتھ اپنے مخفی بید کے ذاتی معاملات شیئر نہ کرو، ان کے ساتھ اس طرح کی مشاورت نہ کرو جو تمہاری انتہائی حساس معاملات ہو۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا بطانتن۔ کون سے معاملات؟ بید کے، راز و نیاز کے۔ بطانہ کہتے کسے ہیں؟ بطانہ جو یہ ہماری ویسٹ کوٹ سی جاتی ہے، اس کے اندر جو کپڑا استر کے طور پہ لگتا ہے اس کو عربی میں بطانہ کہتے ہیں، اور وہ کتنا قریب ہوتا ہے ہمارے دل اور ہمارے جسم کے۔ تو مطلب کیا تھا کہ تم قوم یہود کو اپنی راز و نیاز میں شریک مت کرو۔ کیوں؟ اللہ نے پہلی وجہ یہ بتائی کہ یہ تمہاری خرابی میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتے۔ یہ لفظ قصور آیا ہے، یہاں قصور سے مراد کسر، کمی کرنا۔ تمہیں خرابی پہنچانے میں کسی طرح بھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے، لہٰذا ان کے ساتھ اپنے بید کے، راز و نیاز کے معاملات کا تعلق مت رکھو۔ دوسرا، ودو ما عنتم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا وہ اسے پسند کرتے۔ یہودیوں کو یہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، مشقت پہنچتی ہے، اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پر مشکل وقت آیا، دو وجہ۔ تیسری وجہ، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کے منہوں سے بھی دشمنی نکل پڑتی ہے۔ یہ اسلام دشمنی کی باتیں کرتے ہیں، اسلام دشمنی پر گفتگو اور اپنے بیانات جاری کرتے ہیں، اس لیے تم ان سے راز و نیاز مت شیئر کرو۔ اور چوتھی بات اس سے بھی بڑی اللہ نے فرمائی، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو منہ سے نکل آیا وہ تو نکل آیا، لیکن ان کے سینوں میں جو تمہاری کدورت، دشمنی، اناد، تعصب چھپا ہوا ہے وہ منہ سے نکلنے والی باتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہ نشانیاں بیان کر دی اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ ان کو اپنے راز و نیاز میں حصے دار نہ بتاؤ۔ اسی لیے امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالیٰ نے احکام القرآن میں اس آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کو ایسا عہدہ، ایسی وزارت یا ایسی مشاورت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے جس سے اسلامی ریاست کے راز افشاں ہونے کا خطرہ معلوم ہو۔ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہا انتم، سن لو، اولائی تحبونہم، تم ان کے دوست ہو، ولا یحبونکم، تم ان سے اپنی دوستیاں نبھاتے ہو، وہ اسی ضمن میں، قوم یہود کے ضمن میں، لیکن کیا ہے یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تم شاید ان سے محبت کرتے ہو اپنے پرانے تعلق کی وجہ سے، جو قبل از اسلام تمہارا اوس اور حزرج کا یہودیوں کے ساتھ تھا، لیکن یہ یاد رکھو لا یحبونکم، وہ تمہارے دوست نہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ یہ ہمارا وصف ہے آمنت باللہ میں کہ ہم ایمان لائے، ایمان کتاب اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی نازل کردہ، ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تک ہم تورات، انجیل و زبور پر ایمان نہ لے آئیں کہ اللہ سے نازل کردہ کتابیں تھیں۔ لیکن وہ ایسے نہیں ہیں، وہ تمہاری کتاب قرآن کو ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مطلب اس سے مراد منافقین نہیں ہیں یہود بھی کچھ اس طرح کا وتیرہ اختیار کرتے تھے کہ جب اہل ایمان سے ملتے تو اپنا ایمان ظاہر کرتے، ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، یعنی یہ محاورتاً انامل من الغیظ، غصے سے انگلیوں کو کاٹتے ہیں، یا جیسے کہتے ہیں نا غصے سے دانت پیسنا، انگلیاں کاٹنا، یعنی یہ تم سے ذرا برابر بھی کوئی تعلق، محبت، لگاؤ نہیں رکھتے۔ کل موتوا بغیظکم، ان سے کہہ دو مر جاؤ اپنے غصے، تم اپنے غصے میں ہی
مر جاؤ، تمہیں موت اپنے غصے میں ہی آ جائے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اور جب تمہیں کوئی بلائی پہنچے، خیر پہنچے، اچھی خبر مل جائے، غزوہ بدر کی فتح مل جائے، غزوہ خندق کا حال تمہارے ساتھ سامنے آ جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ تسوء ہو، تو یہ بات انہیں کیا لگتی ہے؟ اس سے وہ غمناک ہو جاتے ہیں، اس سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے ان کو، انہیں تمہاری کامیابی ہضم نہیں ہوتی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب تمہیں کوئی پہنچتی ہے تکلیف، تمہارے اوپر کوئی مشقت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، یفرحوا بہا، تو اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش، اس پہ جشن مناتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اللہ سے ڈرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا فریب، ان کا دھوکہ، ان کا مکر تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان اعمال پر خوب احاطہ کرنے۔ اب ان تین آیتوں کو ابھی ہم نے اس کا کچھ مختصر سی بات سمجھی، اس کے بارے میں کچھ جانا، ان تین آیتوں کو آج کے حالات میں اپنے سامنے رکھیں اور دنیا کی صورتحال کو اپنے سامنے رکھیں۔ کیا ہے کہ آج جو بھی اس وقت انتشار اور لڑائی کی صورت ہو رہی ہے، آج وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، دراصل یہ غیر مسلم اہل کتاب کسی طور پر بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور وہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ جو منہ سے اسلام دشمنی کہتے ہیں یہ تو بہت معمولی ہے، اور جو ان کی اسلام دشمنی ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ ان کے منہ کے آنے سے بھی زیادہ ہے، اور پھر ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہی آپس میں غیب و غضب کا، آپس میں بڑائی لڑائی کا شکار ہو جائیں، اور ہم بڑی چلاکی ہوشیاری سے ایک طرف ہو جائیں، اور کیا ہماری تکلیف پر ان کو خوشی اور ہماری فتح پر ان کو جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آج کے حالات بھی ایسے ہیں اور ہمیشہ سے ایسا ہی چلتا رہا ہے، تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم مسلمان اپنے حالات اور اپنی تدبیر پر غور کر کے اپنے آپ کو یکجا کریں، ایک قوت اور متحد بنائیں اور ان کا مقابلہ کریں جو ہر حال میں ایمان، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم اور بصیرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیة في الدین والدنیا والآخرة۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جہنم ونعوذ بك من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحیا والممات۔ یا رب العالمین، ہر قسم کی سیرت کی بڑی گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو مسلمان بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ